بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاڑے کا موسم تھا، ہر طرف دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی۔ تہجد کے وقت مولوی صاحب مسجد کی جانب رواں تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہیں مسجد کے برآمدے پر کوئی شخص چادر تان کر لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، پھر وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے اس لیٹے ہوئے وجود کو ہلا کر کہا، اٹھو بھائی صاحب، یہ مسجد ہے، سونے کی جگہ نہیں۔ مگر وہ وجود پہلی بار ہلانے پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اسے ہلایا اور کہا، اٹھو بھائی، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ ان کے یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی۔ مولوی صاحب کی حیرانگی سے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے دیکھا 15-16 سال کی لڑکی سہمی سی بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ پر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے مارا ہو۔ اس کی آستین پھٹی ہوئی تھی اور آستین سے یوں خون رس رہا تھا جیسے گہرا زخم لگا ہو۔ مولوی صاحب نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پہلے تو لڑکی ڈر گئی، کچھ نہ بولی، مگر پھر مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر بتانے لگی، میرا نام کرن ہے اور میں ہارون آباد کے ایک گاؤں سے آئی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے بیٹیا، مگر تم یہاں چھپ کر کیوں بیٹھی ہو؟ لڑکی بولی، مولوی صاحب، ہمارے گاؤں میں میرے بھائی سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، جس کے بدلے میں پنچایت نے مجھے ونی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ میں تو اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی، گھر والوں نے مجھے بہت مارا، مگر میں نہ مانی، بس وہاں سے بھاگ آئی اور مسجد میں پناہ لے لی، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ مولوی صاحب لڑکی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ اس طرح اس لڑکی کو یہاں پر نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے لڑکی کو کہا، بیٹی تم خود کو اس چادر میں لپیٹ لو اور میرے ساتھ چلو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی کے پاس ایک چھوٹی سی گٹری تھی جسے اس نے ساتھ اٹھا لیا اور مولوی صاحب کے پیچھے چل دی۔ مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں ان کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی پہلے تو لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر جب مولوی صاحب نے ساری بات بتائی اور کہا، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی اور تم اس کا بیٹیوں کی طرح خیال رکھو گی۔ ان کی بیوی بھی انتہائی نیک دل عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مولوی کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے جب لڑکی کو دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اتنی معصومیت آج تک کسی چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈری ڈری لڑکی اسے آسمان سے اتری پری لگی۔ مولوی صاحب کی بیوی اسے گھر کے خالی کمرے میں لے گئی اور اس سے کہا، اپنا سامان مجھے دے دو بیٹی، میں سنبھال کر رکھ دیتی ہوں۔ مگر کرن کی پس و پیش دیکھ کر مولوی صاحب کی بیوی نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ کرن نے تھوڑی ہی دیر کے بعد سامان سے کپڑے نکالے اور بدل کر باقی سامان کی گٹری الماری میں بند کر دی۔ دوپہر کا کھانا مولوی صاحب، ان کی بیوی، بیٹے اور کرن نے اکٹھے کھایا۔ کرن نے لباس تو تبدیل کیا تھا، مگر چہرے پر زخموں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ مولوی کے بیٹے کا نام احمد تھا۔ احمد کرن کو چور نگاہوں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی احمد کو بہا گئی تھی۔ رات کے وقت مولوی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، بھلے لوگیے، میرے دل میں ایک بات صبح سے کھٹک رہی ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا مولوی صاحب، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگی، آپ نے یہ نوجوان لڑکی کو اس گھر میں رکھا تو ہے، مگر کل کو اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح احمد سے کروا دیں، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، ہم بھی اس کے محافظ بنیں اور اس کے حقدار ہوں۔ مولوی صاحب کو بھی بیوی کی بات ٹھیک لگی، کیونکہ وہ بچی انہیں بھی معصوم اور پیاری لگی تھی، مگر پھر بھی زمانے کی ہوا انسان کو لگتے دیر نہیں لگتی۔ مولوی صاحب نے احمد اور کرن کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، بچوں میں تم دونوں سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ بنایا ہے۔ مجھے کرن بٹیا کو یہاں رکھنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے، لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ 100 طرح کی باتیں بنا سکتے ہیں۔ اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا ہوں، تاکہ بعد میں کسی کے پاس کوئی بات کرنے کو نہ رہے۔ مولوی صاحب کے بیٹے کی تو باتیں کھل گئیں، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مولوی صاحب نے کرن سے پوچھا تو اس نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ اس کی خاموشی کو مولوی صاحب نے ہاں سمجھا اور کہا، انشاءاللہ 2-3 دن میں تم دونوں کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلام بھی سادگی کو پسند کرتا ہے۔ احمد نے بھی حامی بھر لی۔ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹھے بٹھائے اسے خوبصورت شریک سفر مل گئی تھی۔ گھر میں شادی کے حوالے سے چھوٹی موٹی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مولوی صاحب کی بیوی کرن کو ساتھ لے کر بازار سے چند جوڑے خرید لائی اور ٹھیک 2 دن بعد چند محلے داروں کی موجودگی میں سادگی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ احمد تو پہلے سے کرن کو پسند کرتا تھا، اسی لیے بہت خوش تھا۔
किरण को भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आया। निकाह हंसी खुशी हो गया। किरण को कमरा उरूसी में ले जाकर बैठा दिया गया। किरण अपने कमरे में सिर्फ एक छोटी सी गठरी सामान के तौर पर ले गई थी। वो गठरी उसने सिरहाने के पास रख दी। अहमद ने किरण के हुस्न की खूब तारीफें की और मुंह दिखाई में उसे एक खूबसूरत तोहफा दिया। फिर अचानक अहमद की नज़र वहाँ पड़ी गठरी पर पड़ी। अहमद ने कहा, किरण ये क्या है, ज़रा दिखाओ तो सही। किरण ने फौरन वो गठरी अपने सीने से लगा ली और कहा, इस गठरी को तुम हाथ नहीं लगा सकते और खोल कर तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अहमद पहले हैरान हुआ, फिर उसने कहा, ये क्या बात हुई। तब किरण ने कहा, यूँ समझो इस गठरी में मेरी जान है, अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी। अहमद उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और कहा, ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। किरण ने कहा, मैं सच कह रही हूँ। फिर किरण ने तो जिद शुरू कर दी, तुम कुरान की कसम उठाओ कि तुम कभी से हाथ नहीं लगाओगे और ना ही मुझसे इस गठरी के हवाले से कोई सवाल करोगे। तब अहमद को लगा कि मामला वाकई संगीन है। उसने अपनी बीवी की खुशी के लिए कुरान की कसम खा ली और कहा, कभी इसे खोलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अगली सुबह किरण को अहमद ने मुंह अंधेरे उठा दिया और कहा, उठो किरण, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत नमाज से करेंगे। आज से तुम भी नमाज की पाबंदी करोगी और हम कोशिश करेंगे कि तहज्जुद भी पढ़ें। अहमद किरण को बहुत कुछ सिखाना चाहता था, मगर किरण सर दर्द का बहाना बनाकर सो गई। दिन का आगाज होते ही कमरे का दरवाज़ा बजा। अहमद कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उठा और दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी अम्मी उन दोनों के लिए चाय लेकर खड़ी थी। अहमद शर्मिंदा हो गया और कहा, अम्मी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इतने में किरण भी उठ गई। उसे भी ये देखकर शर्मिंदगी हुई कि बूढ़ी सास उसके लिए चाय लेकर आई है। अहमद की अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये मेरी बेटी है, आज इसका शादी के बाद पहला दिन है। क्या हुआ जो मैं चाय ले आई हूँ। आज के बाद तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। अपने कमरे में जाओ और तैयार होकर नाश्ते के लिए आ जाओ। किरण ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नाश्ते के कुछ देर बाद मोहल्ले के लोग किरण को देखने आने लगे। ऐसे ही मसरूफियात में दिन गुजर गया और रात हो गई। अहमद सुबह सवेरे मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। किरण उठी और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई। इतने में अहमद और मौलवी साहब भी नमाज पढ़कर आ गए। मौलवी साहब ने किरण के हाथों की चाय पीकर उसे ढेरों दुआएं दी। साथ ही अहमद की माँ ने कहा, हमारी बहू बहुत नेक और पाबंद है। मैं तो अभी नमाज पढ़ रही थी कि किरण फौरन ही किचन में नाश्ता बनाने पहुंच गई। मौलवी साहब किरण के इस काम से बहुत खुश हुए। अहमद का सीना भी बेगम की तारीफ सुनकर चौड़ा हो गया। तकरीबन एक हफ्ता यूं ही हंसी खुशी गुजर गया। जुमे के रोज अहमद की माँ ने कहा, किरण बेटा वजू कराओ, आज हम मिलकर नमाज पढ़ते हैं। किरण ने कहा, जी अम्मी, अभी आधा घंटा बाकी है। फिर वो कमरे में चली गई और वजू करके लेट गई। लेटते ही किरण की आंख लग गई। सास कमरे में दाखिल हुई तो वो तकरीबन सो चुकी थी। उसके पास उसके सामान वाली गठरी भी पड़ी हुई थी। उन्होंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और कहा, शायद बच्ची काम करके थक गई होगी, इसीलिए उसकी आंख लग गई। जब उठेगी तो नमाज पढ़ लेगी। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन अचानक मोहल्ले की एक दाई घर आई। अहमद की माँ ने पूछा, आपको किसने बुलाया है। उसने बताया, मुझे किरण बेटी ने मोहल्ले के बच्चे के हाथ पैगाम भिजवाकर बुलाया है। अहमद की माँ को लगा शायद उनकी बहू उम्मीद से है, मगर जब दाई ने जांच की तो ऐसा कुछ नहीं था। दाई भी वापस चली गई और किरण मुंह लटकाकर बैठ गई। उसकी सास ने कहा, बेटा परेशान मत हो, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, जब अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद हरी कर देगा। किरण को उनकी बात सुनकर हौसला हुआ, मगर अंदर से वो बिल्कुल मुतमईन न लग रही थी। और जब वो बार बार दाई को अपने घर जांच के लिए बुलवाती तो अहमद को अच्छा न लगता। दाई रोज आती और एक ही बात कह देती, बेटी सब्र करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद हो जाएगी। किरण की आदत ये थी कि वो उस गठरी को हमेशा तकिए के पास रखकर सोया करती। एक दिन तकरीबन 2 बजे अहमद की आंख खुली। किरण अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। किरण को घर से गायब देखकर वो बहुत परेशान हो गया। पहले तो वो बाथरूम की जानिब गया, मगर वहाँ की लाइट भी बंद थी। फिर वो फौरन बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो सहन में आया, उसने देखा उसकी बीवी गठरी सीने से लगाए बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। अहमद ने हैरानगी से पूछा, तुम किधर से आ रही हो। किरण पहले तो देखकर डर गई, जैसे उसे कोई जवाब न सूझ रहा हो। फिर कहने लगी, मुझे घर में घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए हवाखोरी के लिए बाहर चली गई। अहमद ने पूछा, ये गठरी क्यों उठाई है। किरण ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप इसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। अहमद उसकी बात पर खामोश हो गया। खैर उसने सुबह इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया।
ایک دن شام سے ہی کرن کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ اس نے کبھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، مگر رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ احمد بھی کام سے گیا ہوا تھا۔ درد کی وجہ سے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اچانک مولوی صاحب کی بیوی کمرے میں آئی اور بہو کو درد سے تڑپتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئیں اور پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ کرن نے کہا، اماں جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ماجرا ہے۔ ساس نے اسے تسلی دی اور کہا، بیٹی فکر نہ کرو، ہم تمہیں کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہیں محلے میں ایک جانا مانا حکیم بھی تھا۔ مولوی صاحب دوڑے دوڑے حکیم کے پاس گئے اور انہیں گھر لے کر آ گئے، کیونکہ اس وقت وہ بہو کو کہیں نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس نے کرن کو ہلکی پھلکی پھکی کھلائی اور ایک شربت دیا اور کہا، شاید کھانے میں اونچ نیچ کی وجہ سے درد ہو گیا، جلد ہی آرام آ جائے گا۔ مولوی صاحب اور ان کی بیوی ساری رات کرن کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد کرن کو آرام محسوس ہوا۔ اس نے کہا، امی ابو آپ دونوں اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میری طبیعت قدرے بہتر ہے۔ مگر وہ دونوں بہو کو اس حال میں چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ فجر کا وقت ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو کہا، میں اذان دے کر نماز کے فوراً بعد گھر آ جاؤں گا، تب تک تم کرن کا خیال رکھنا۔ اس کی ساس نے بھی اٹھ کر اسی کے کمرے میں نماز پڑھی اور کچھ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونکی۔ صبح ہو چکی تھی، اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سب گھر والے اس کی طبیعت کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ وہ وضو کرائی اور اپنی ساس سے کہا، امی جان آئے اکٹھے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ احمد کی ماں بھی وضو کرائی۔ دونوں ساس بہو نے مل کر جمعے کی نماز ادا کی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی ساس سے کہا، امی جان مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں گی؟ اس کی ساس یہ سن کر پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر سوچا شاید بچی کو کسی نے قرآن نہیں پڑھایا، اب اگر یہ قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو یہ بھلے کی بات ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ اسے قرآن پڑھانے لگی۔ کرن کا جذبہ اور عاجزی دیکھ کر ساس کا دل کھل اٹھا۔ وہ اپنے اس انتخاب پر فخر محسوس کرنے لگی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد احمد کو لگا جیسے کمرے سے کوئی باہر نکلا ہو۔ اسے فوراً پتہ چل گیا کہ کرن آج پھر کہیں جا رہی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ کرن کو شک نہ ہو۔ احمد نے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہ گٹری تھی جس کو ہاتھ لگانے سے بھی اس نے احمد کو منع کیا تھا۔ وہ اندھیری سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی، مگر احمد پر کسی کام کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کرن ایک ندی کے کنارے رکی اور وہ گٹری کھولی۔ اس کے بعد کا منظر احمد کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا اور پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا دل چاہا وہ کرن کا گلا دبا کر اسے اسی نہر میں بہا دے، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پانا تھا، سو ویسا ہی کیا۔ وہ الٹے قدموں گھر کی جانب لوٹا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں دیکھے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ کرن کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اسے بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکی، مگر پھر پورے اعتماد سے کمرے میں داخل ہوئی۔ احمد سے پوچھا، آپ کیوں جاگ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا، دکھ تھا یا غصہ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ احمد نے کہا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ سن کر کرن کا رنگ پھک ہو گیا، آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ احمد نے کہا، میں تمہارے پیچھے آیا تھا، مگر جب میں نے تمہیں گٹری کھولے دیکھا تو مجھے افسوس ہونے لگا۔ کاش یہ حقیقت مجھ پر پہلے آشکار ہو جاتی۔ بتاؤ کیا وہ سچ ہے جو میں نے دیکھا؟ کرن اس کے پیروں میں گر گئی، اس سے معافیا مانگنے لگی اور کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اگر آپ نے بھی چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر احمد پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ احمد بضد تھا کہ پہلے اسے سچ بتایا جائے، ورنہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ کرن اس دھمکی سے ڈر گئی اور سب کچھ سچ بتانے پر راضی ہو گئی۔ کہنے لگی، آج میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، اپنی ساری حقیقت بتا دوں گی۔ ایک لمحے کے لیے رکی اور بولی، میرا تعلق برہمن گھرانے سے تھا، مگر میں ایک مسلمان لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی آپ کی طرح مولوی کا بیٹا تھا۔ میرے گھر والے اس سے شادی کرنے پر بالکل راضی نہ تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر تم نے کسی مسلمان سے شادی کی تو تمہیں مذہب بدلنا پڑے گا، پھر تمہیں دیوتا سزا دیں گے۔ مگر میں نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور لڑکے کے کہنے پر مسلمان ہو گئی، پھر اسے شادی کر لی۔ مگر اس لڑکے کے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں
تو انہوں نے ایسی سازش رچائی کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ مجھے شوہر کی ماں سے شدید نفرت ہونے لگی۔ ایک دن میرا شوہر کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اچانک میرے سسر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، تمہارے شوہر کا فون آیا ہے، اس کی دوسرے شہر میں پکی نوکری لگ گئی ہے، وہ چاہتا ہے تم بھی اس کے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں خوشی خوشی اپنا سامان باندھنے لگی۔ اگلے روز شام کے وقت میرے سسر نے ایک گاڑی والے کو بلایا اور کہا، یہ ہماری بہو ہے، اسے اس پتے پر چھوڑ آنا۔ میں سب کو الوداع کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تو جیسے کسی لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ایک ویرانے میں گاڑی والے نے گاڑی روکی، ساتھ ہی ایک اور گاڑی آ کر رکی، جس میں سے 2 آدمی اور 2 عورتیں باہر آئیں۔ میں نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، بی بی کون سا شوہر؟ تمہارے باپ نے 20 لاکھ روپے میں تمہیں بیچ دیا ہے، اب تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ میں تو یہ سن کر ہی ڈر گئی، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چپ چاپ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کسی بڑی سی عمارت کے سامنے جا رکے، مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلتی رہی، جانتی تھی یہ سب مجھے میرے دیوتاؤں کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ سوئے، میں وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے نکلنے لگی۔ ان کی ایک عورت نے کافی شور مچایا اور مجھے پکڑا، مگر میں نے اس کی بازو پر زور سے کاٹا۔ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر سبھی جاگ گئے۔ گرتے پڑتے میں وہاں سے گھنی جھاڑیوں کی طرف مڑ گئی۔ جھاڑیوں میں چھپنے کی وجہ سے چند خاردار جھاڑیاں میرے بازو میں لگی اور میں زخمی ہو گئی۔ ساتھ ہی مجھے مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اس طرف چلی گئی اور اپنے بھگوان سے گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگی۔ وہاں سے میں نے پنڈت جی سے ایک مورتی لی اور اسے اپنے چند کپڑوں کے ساتھ ایک گٹھری میں باندھ دیا۔ میرے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا میں پھر کسی مولوی کے بیٹے سے شادی کروں گی، اس کا بچہ پیدا کروں گی اور اسے ہندو بناؤں گی۔ پھر اس نے کہا، میں اسی پہر مسجد کی تلاش میں کھڑی ہوئی تھی اور ایک مسجد میں پناہ لے لی۔ پھر آپ کے بابا مجھے گھر لے آئے اور آپ سے میرا نکاح کروا دیا۔ اس وقت میرے اندر بدلے کی ہوس بالکل مکمل پروان چڑھ چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ جلد از جلد اولاد ہو جائے، مگر میری کوششیں بیکار رہیں۔ میں آپ سے چھپ کر ہر ہفتے کی رات بتوں کو پوجنے اس نہر کے کنارے جاتی تھی، مگر آپ کے گھر والوں کے اخلاق کی وجہ سے کہیں کہیں میرا دل موم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ سب مسلمان برابر نہیں ہوتے۔ مگر جس دن میری طبیعت خراب ہوئی، اس روز امی ابو کی محبت نے میری سوچ یکسر بدل کر رکھ دی۔ کرن کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ آج میں صدقے دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے اس گٹھری سے بت کو نکال کر نہر میں بہا دیا تاکہ اب میں حقیقی خدا کی عبادت کر سکوں۔ یہ سب باتیں سن کر احمد کو پہلے تو غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم نے مجھ سے گناہ کروایا، ایک مسلمان ایک ہندو سے شادی نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے، انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کرن نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سچ مچ اپنے اعمال پر شرمندہ ہے۔ احمد کو اس کے آنسوں میں سچائی دکھائی دی۔ اس نے کرن کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس کی تمام تر کوتاہیاں معاف کر کے اسے قبول کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اللہ جب چاہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں اور دل اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا، جس نے اس کے گھرانے کو یہ شرف بخشا تھا